صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا طعنہ نہیں دیا گیا، لیکن آپ اپنے ذات میں درست تھے، ٹھیک تھے، تو کسی کے کہنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ نبوت پر فرق آیا نہ آپ کی زندگی پر فرق آیا۔ تو خود انسان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو آخرت کی جو رسوائی ہوگی وہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے سامنے ہوگی۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت دیا ہے کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہ کر زندگی گزاریں۔ وہ کرنے والے کام ہیں ان کو کریں، یا نہ کرنے والے کام ہیں تو ان سے بچیں۔ خواہش نفس کیا کہتی ہے اس کو نہیں دیکھنا، دل کیا چاہتا ہے اسے، اسی کا تو نام امتحان ہے۔ اگر دل کچھ اور چاہے اور اللہ کچھ اور چاہے اور اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر امتحان کیا ہے؟ تو اسی چیز کا نام تو امتحان ہے کہ دل کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے، تو اس وقت دل کی نہیں سننی، اللہ کی سننی۔ رسول کا طریقہ کچھ اور ہے، نفس کچھ اور طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا انتخاب کرنا ہے، نفس کے راستے پر نہیں چلنا۔ یہ صحابہ بھی اس امتحان سے گزرے، ہمیں بھی گزرنا ہوگا، اور قیامت تک جو انسان بھی آئے گا اس کو گزرنا پڑے گا۔ جو گزر گیا کامیاب ہو گیا تو وہ حقیقت میں کامیاب ہے، اور جو نہ گزرا یا گزرنے میں ناکام رہا تو وہ حقیقت میں ناکام ہے۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے کہ جہاں دل چاہا وہاں کر لیا اور جہاں دل کے لیے مشکل ہوا وہاں چھوڑ دیا۔ یہ تو بہت آسان سی بات ہے۔ ہمارا اسلام ایسا ہی ہے، جو کام ہمارے نفس کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں، اور جہاں پر نفس پر بوجھ پڑتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے اسلام کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ اللہ کے نزدیک ایسا اسلام معتبر نہیں ہے۔ اگر اعلان کر دیا جائے شہر میں کہ سارے مالدار ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور وہاں ایک آدمی کو 10 20 50 ہزار روپے جیب میں رکھ کے چلا جائے اور جا کے کہے میں بھی مالدار ہوں، کیونکہ مالدار کا مطلب ہے مال رکھنے والا، اور 10 20 50 ہزار روپے بھی بہرحال مال تو ہوتا ہے، تو اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا کہ تمہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ مالدار کسے کہتے ہیں۔ مالدار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اچھی سواری ہو، اپنا اچھا ذاتی مکان ہو، اور وہ اچھا لباس پہن سکتا ہو، اچھے کھانے کھا سکتا ہو، اور اس کے بعد بھی اس کے پاس اچھی خاصی بچت ہو، بینک بیلنس ہو، وہ آدمی مالدار سمجھا جاتا ہے۔ تو مالدار کی تعریف تو ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہی ہے، کوئی کسی کو اختلاف نہیں ہوگا اس بات سے۔ لیکن جب دیندار کی باری آتی ہے، دیندار، قیامت کے دن دیندار کو بخشا جائے گا، مسلمان کو۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بس میں نے بھی کلمہ پڑھا اور نماز بھی پڑھتا تھا تو بس میں مسلمان ہوں، باقی چاہے زندگی میں کچھ بھی نہ ہو، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے قوانین کی پاسداری کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کروڑوں سال پہلے سورج 20 اکتوبر کو جتنے بج کے جتنے منٹ پہ طلوع ہوا تھا، آج بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہی طلوع ہوا ہے، اور اگر کروڑوں سال دنیا قائم رہے تب بھی 20 تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پر ہی طلوع ہوگا۔ کچھ قوانین فطرت ہیں اور کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے تشریعی بنائے ہیں انسانوں کے لیے۔ کائنات کے لیے جو قوانین ہیں وہ تکوینی ہیں، انسانوں کے لیے تشریعی ہیں۔ جو تکوینی کائنات کا نظام جن اصولوں پر قوانین پر چل رہا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ ایک ذرے برابر آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا۔ انسان کو آزاد چھوڑا ہے، اس کی باز پرس قیامت میں ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھ رہا کہ توڑا سورج نہیں کر سکتا کہ غلط ٹائم پر نکلے اور غلط ٹائم پر غروب ہو جائے، لیکن انسان جو مرضی کرتا رہے، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھ رہے۔ دنیا میں سورج نہیں کر سکتا، اتنا طاقتور، لگام ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے دنیا ہی
اللہ کے قانون کے مطابق گزارنا ضروری، لیکن انسان کو آزادی دی ہے، سورج سے آخرت میں حساب نہیں ہوگا، بس اس کو مجبور کر دیا اللہ نے اپنے قانون کے مطابق زندگی گزارنے پر، اب اس سے سوال جواب نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں آزاد کر دیا، یہاں سوال جواب نہیں ہے، اس سے آخرت میں سوال جواب ہے، تو وہاں پر پھر قوانین کے مطابق پوچھ ہوگی، ہم نے یہ کہا تھا کرنا ہے اور یہ کہا تھا نہیں کرنا، تم نے کیوں کیا اور کیوں نہ کیا، بس یہ ضروری ہے۔ جتنا سادہ معاملہ ہم نے سمجھ رکھا ہے اسلام کا، ایمان کا، آخرت کا، قبر کا، جنت جہنم کا، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کتنے لوگ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اڑوس پڑوس، پھر بھی یہ زندگی کتنی محنت سے گزارنی پڑتی ہے اور پھر بھی نہیں گزرتی، کتنی مشکلات ہیں۔ حالانکہ کتنے سارے لوگ معاون، مددگار، چاہنے والے، مدد کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، عیادت تعزیت کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ زندگی کتنے مشکلات کا شکار ہے۔ اور جس آخرت میں کوئی بھی ہمدرد نہیں ہوگا اور اس کے لیے سارا توشہ یہاں سے لے کے جانا ہے، آخرت میں سب کچھ یہاں سے جائے گا، وہاں کر بھی کچھ نہیں سکتے، یہاں تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، سارے راستے واسطے ختم ہو جائیں تب بھی انسان اپنے لیے کر سکتا ہے، لیکن وہاں تو کچھ کر بھی نہیں سکے گا، کرنا چاہے گا بھی تو نہیں کر سکے گا، کوئی مدد بھی نہیں ہوگی، سارے معاوضے، سارے سفارشیں، سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے اسے سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔